یہ غزوہ احد کا ہی ڈسپلن لوز ہوا ہے، اس کے بعد مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری۔ یہ ایک واقعہ مستقبل کی جنگوں کے لیے جس میں رومنز اور پرشینز کو مسلمانوں نے شکست دے کے صدیوں کی سپر پاورز کو الٹنا تھا، یہ چھوٹی سی بیٹل فیلڈ نے مسلمانوں کو وہ سبق سکھایا کہ وہ بڑی بیٹل فیلڈز میں اگر یہ ڈسپلن لوز کرتے تو کیا قادسیہ میں جو ہے وہ پرشین امپائر کا مقابلہ کر سکتے تھے، یرموک میں رومن امپائر کا مقابلہ کر سکتے تھے، جن کی ریزروڈ آرمیز ہی لاکھوں کے اندر تھیں، جن کے پاس اسلحہ بھی لیٹسٹ تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈسپلن سکھایا ہے نا، اس کی وجہ سے پھر آگے وہ معاملات چلے۔ وہ سر آپ عمر سیریز دیکھیں کہ کس طرح مسلمانوں نے کس حکمت عملی کے ساتھ جنگوں کو جیتا ہے، انہی کا اسلحہ چھین کے انہی کو الٹا ہے۔ تو وہ اسی یونٹی کی وجہ سے، ڈسپلن لوز نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں قادسیہ کے اندر جب مسلمانوں کی فوج پسپا ہو گئی ہے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص جو ہیں وہ تو بیمار تھے، وہ تو قلعے میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ لعل هواء البلاد لم يوافقك، لا يهمني السبب، ولكن ائتني بعلاج يذهبه عني، فقد نزل العدو على مرمى البصر، وأنا صرت إلى هذه الحال لا أحسن المشي ولا الركوب ولا حتى التقلب على جنبي۔ اتنے لاغر ہو گئے تھے کہ وہ چل بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ایک ایک لمحے کی رپورٹ لے رہے تھے۔ وہ پرشینز جو ہیں ہاتھی لے کے آ گئے، اتنے بڑے بڑے عرب کے گھوڑوں نے ہاتھی دیکھے نہیں ہوئے تھے، وہ تو عرب کے گھوڑے جب ہاتھی دیکھتے تھے تو بھاگ جاتے تھے، تو وہ تو مسلمانوں کو ہی کچلنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو انہوں نے ساتھی نے آگے اطلاع کی کہ حضرت یہ تو وہ تو ہاتھی لے کے، اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کے آ گئے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ بنو تمیم کے لوگوں کو میرے پاس بلاؤ۔ جناب بنو تمیم کے وہ لوگ تھے کہ جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے دیتے تھے۔ سر انہوں نے گھوڑوں کو کیا سائیڈ پہ کہ گھوڑا تو بدک جاتا ہے، پیدل گئے، کتنے لوگوں کی جان بھی اس میں چلی گئی، کئی لوگ ہاتھی کے نیچے آ کے مر بھی گئے۔ پیدل جا کے انہوں نے نیزے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے تو وہ جا کے ان ہاتھیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو گرایا، اور بعض ہاتھیوں کو بھی انہوں نے گرایا، اور مسلمانوں نے وہ جنگ جیت لی۔ 8,500 مسلمان شہید ہوئے۔ آج ان کے نام بھی ہمیں نہیں پتا، ان کی قربانیاں، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کا بھی مستقبل تھا، لیکن انہوں نے قربانی دی۔ آج ان کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور بس ہم نعرہ لگا سکتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ ان کو جچتا تھا کہ وہ نعرہ لگائے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، دیکھ محبوب کے ساتھ ہم نے وفاداری کی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم بے وفا ہیں، ٹھگ ہیں، فراڈی ہیں، تو ہم حضور کی نسبت سے ہمیں بخش دے۔ وہ اگر کہتے تو کہتے تھے دیکھ نسبت دی ہے تو ہم پاس بھی لا رہے ہیں اس کو، ہم بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، آمین۔